الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ قرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آیت نمبر 8 واہ اور بات ہو چکی، اب یہ لفظ بار بار وہی آئیں گے جن پر ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے ہم جلدی سے گزرتے چلے جائیں گے۔ واہ اور 9572 بار، من سے 3887 بار۔ جی یہ پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ من کا مطلب سے، اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ نہیں وہ اور چیز ہے، منو سلوا تو اور آ گیا معاملہ۔ یہ من ہے، من جانب، اور اس کے علاوہ من و ان، من سے، وا اور ان کے بارے میں۔ اکثر لوگ اس کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی من و ان پڑھ لیتا ہے، کوئی من و ان پڑھ لیتا ہے، کوئی کس طرح اس کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی من و ان پڑھ لیتا ہے۔ تو اصل لفظ کیا اس کو پڑھنا ہے؟ من و ان، من سے، وا اور ان کے بارے میں، یعنی اے ٹو زی۔ جیسے کہتے ہیں من و ان، میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، یعنی شروع سے آخر تک بتا دی۔ تو من سے، من جانب اردو میں کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جو حال دل ہے من و ان رقم کیا جائے کہ اب ضرورت تشبیہ و استعارہ نہیں۔ الناس لوگ 240 بار آیا۔ جی اردو میں کیسے استعمال کرتے ہیں الناس؟ زبردست، عوام الناس، بالکل صحیح۔ اس کے بعد من جو 360 بار آیا۔ خالص عربی میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں استعمال بالعموم نہیں کرتے۔ من کا مطلب جو، من کا مطلب کون، دو اس کے عام طور پر مطلب ہوتے ہیں، یہاں پر جو کے مطلب میں استعمال ہو رہا ہے۔ یقولو کس سے ملتا جلتا ہے؟ قول، مقولہ، اقوال زرعی۔ 68 بار قرآن مجید میں آیا ہے تقریباً، اور علامت اس پہ ایک لگی ہوئی ہے، وہ ہے یا، اور یا کا مطلب وہ۔ بہت خوب، یا کا مطلب وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، اس کا مطلب ہوا۔ اس کے بعد آمنا سے ملتا جلتا کون سا لفظ ذہن میں آ رہا ہے؟ ایمان، امن، مومن۔ آمنا ایمان لائے ہم۔ اب یہ جو ہم کا لفظ آ رہا ہے، یہ کیوں ہم نے ترجمے میں استعمال کیا؟ نون زبر نا ایک علامت ہے، اور اس علامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نون زبر نا جب آخر میں آئے گی تو کیا مطلب ہوگا؟ ہم، بالکل صحیح، اس کا مطلب ہوگا ہم۔ جب نون زبر الف نا ماضی یعنی پاسٹ کے آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہم کرتے ہیں، ہم۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک بات ہو گئی۔ باللہ، بی ساتھ، اللہ ہی اللہ کے۔ بی آیا ہے 2538 بار، اور اللہ کا لفظ 2697 بار۔ بی، جی بی کا لفظ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ بالآخر، بالکل صحیح جی۔ ہاں، الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں بھی آ جاتا ہے۔ اور بھی آسان مثالیں ہیں، بخیر و خوبی، بلا شبہ، اور جی بالواسطہ، بلا واسطہ، بلا معاوضہ۔ جی تو 20 میں بھی آ گیا، لیکن یہاں مطلب بلا یعنی بغیر کے مطلب میں زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے۔ جی اس کے بعد یہ جو بی کا لفظ ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بکثرت۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا، بی کا لفظ ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ۔ ہم نے بصد خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں۔ تو بی کا لفظ آ گیا۔ واہ اور 9572 بار پڑھ چکے اسے۔ بالیومی 7 دن کے، بی پھر 2538 بار، الیوم 374 بار۔ اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کیسے؟ یوم، یوم آزادی، یوم کشمیر، یوم عاشور، اور وغیرہ اسی طرح یوم دفاع۔ بے شمار الفاظ اس طرح کے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الآخر، آخرت 28 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا۔ آخر یہ کیسے استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ نیلا رنگ اردو والے الفاظ کے لیے ہے، تو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جی
آخر آخر گل اپنی صرف در میں قدا ہوئی، پہنچے وہاں ہی خاک جہاں کا خمیر ہو۔ آخر کار آپ نتیجے تک نہیں پہنچے جی۔ آخر تو آخر ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، آخری بھی استعمال کرتے ہیں۔ وا اور 9572 بار، ما نہیں 107 بار۔ یہ خالص عربی کا لفظ ہے ما، اور اس کو ہم استعمال نہیں کرتے اس مطلب میں، اور مطلب میں کرتے ہیں، وہ آگے چل کر ہمارے آج کے سبق میں آ رہا ہے۔ ما کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں، اور اس کا ایک مطلب ہے جو، ما کا ہی ایک مطلب ہے کیا۔ تو یہ تین اس کے معروف مطالب ہیں۔ ہم وہ 1820 بار، اور بی مؤمنین، بی ساتھ مومن تو سب کو پتہ ہے، اور یا نون جمع کے لیے، ابھی ہماری بات ہوئی تھی، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، بی مومنین ساتھ ایمان والوں کے۔ تو یہ جو مومنین کا لفظ ہے 144 بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 8 کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور آیت بھی سماعت کر لیجئے، اس کے بعد ہماری 2 آیتیں مزید رہ جائیں گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ آیت سورۃ البقرہ، آیت نمبر 9۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون، خا دال عین، خدعن، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں، اور یا جو ہے اس کا مطلب شروع میں یا لگی ہو پریزنٹ اینڈ فیوچر میں تو کیا مطلب ہوگا وہ، اور واو نون آخر میں لگا ہو تو کیا مطلب ہوگا جمع کے لیے۔ تو یخادعون کا مطلب ہوا وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دیتے نہیں ہیں، دے سکتے ہی نہیں، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو علم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، تو اس لیے محتاط ترجمہ ہوا وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ 2 دفعہ قرآن مجید میں تقریباً ذکر ہوا اللہ کو 2697 بار اللہ کا لفظ تقریباً آیا، اس پر بات ہو چکی۔ وا اور 9572 دفعہ آیا، اس پر بات ہو چکی۔ اللہ دینا ان کو جو 1082 بار آیا، اس پر بھی بات ہو چکی۔ آمنو ایمان لائے وہ 258 بار آیا۔ آمنو امن ایمان ملتے جلتے الفاظ، اور واو الف، جی واو الف کس لیے آتا ہے آخر میں؟ علامت ہے۔ وہ سب مذکر، آمنو وہ سب مرد یا مذکر ایمان لائے، وا اور 9572 بار۔ ما نہیں 107 بار آیا ہے، اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ یخدعون یہ بھی اسی لفظ سے ملتا جلتا لفظ ہے، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بھی تقریباً 2 بار آیا۔ اور یا علامت ہے، اس کا مطلب جی وہ، اور واو نون بھی علامت ہے، اس کا مطلب جمع مذکر وہ سب مرد۔ تو یخدعون وہ سب مذکر دھوکہ دیتے ہیں۔ الا مگر، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جی، کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کوئی مثال اس کی دے سکتے ہیں؟ زبردست، الا ماشاء اللہ، بہت زیادہ یہ معروف ترکیب ہم استعمال کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح کلمہ طیبہ میں بھی آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد جناب آ گیا انفسہم، انفس جانے 91 بار قرآن مجید میں آیا، اور ہم ان کی 1820 پر آئے، اس پہ بات ہو گئی۔ انفس جی نفس کی جمع ہے، ذات، نفس کا مطلب ذات، انفس اس کی جمع ہو گئی، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وا اور 9572 بار آیا،
ما نہیں 107 بار آیا، اس پہ بارہا بات ہو چکی. یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں جی، یا کا مطلب وہ، اور واو نون کا مطلب جمع مذکر، وہ سب مرد یا مذکر وہ شعور رکھتے ہیں. اور شین عین را یہ شعر اسی سے بنتا ہے، اور اسی طرح شاعر کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے، شعور کا لفظ بھی اسی سے بنتا ہے، سمجھ بوجھ شعور. یہ یہاں پہ آیت ہماری مکمل ہو گئی، آیت نمبر 9. اس کا با محاورہ ترجمہ آیت بھی سماعت کر لیجئے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. آخری آیت آج کے سلسلے کی آیت نمبر 10. فی میں جی فی کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ فی الوقت، زبردست. فی البدی، فی الحال. کافی مثالیں آ گئی. تجھ سے کوئی فی الحال طلب ہے نہ تمنا، اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت ہے. جی اس کے بعد آ گیا جناب قلوب، اور اس کے بعد آ گیا ہم. قلوب 68 بار، ہم 1820 بار. یہ پہلے پوری ترکیب آ چکی. اس کے بعد آ گیا مرض، 13 بار تقریباً قرآن مجید میں آیا. مرض کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. اور اس کے بعد آ گیا فزادہم، فا 2400 بار آیا، 2400 بار قرآن مجید میں. پس تو خالص عربی کا لفظ ہے زادہ. ہم پر تو بات کر چکے، 1820 بار آیا. اب بات رہ گئی زادہ کی. زادہ زیادہ سے ملتا جلتا لفظ ہے، زائد. اور اس طرح کے دیگر الفاظ بھی اس کے ساتھ ہم استعمال کر لیتے ہیں جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں. اور اللہ 2697 بار آیا ہے، اس پر بھی بات کر چکے. مرادہ مرض، اس پر بات ہو چکی. اور وا اور 9572 بار آیا. لا واسطے ہم ان کے 1820 بار، اس پر بات ہو چکی. عذاب 264 بار آیا، بات کر چکے. علیم دردناک 58 بار آیا. جی علیم اس سے ملتا جلتا لفظ یا ترکیب ہم کیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ علم، بہت خوب. علم، علمناک، رنج و علم. جی وہ عین کے ساتھ ہوتا ہے. جی خبر، ہاں المناک ہو سکتا ہے. المناک، خبرناک تو وہ اور مثال چلی جائے گی. جی اس کے بعد بی 7 2538 بار بات ہو چکی. ما جو، ماں کا مطلب جو، یہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ایک ماں کا مطلب ہے نہیں، اس مطلب میں ہم استعمال نہیں کرتے. لیکن ماں کا مطلب جہاں پہ ہوگا جو، وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. جی ماں سوا، بالکل صحیح، جو اس کے سوا ہے. ماں تحت، بالکل صحیح، جو نیچے ہے. ماں تحت، فلاں شخص فلاں کا ماتحت ہے، یعنی اس کے مرتبے یا عہدے یا کسی حساب سے نیچے ہے. جی اس کے علاوہ معاوضہ، وہ تو ایک پورا لفظ ہے اور وہ میم ہے، الف اس میں شامل نہیں ہے. جی اس کے علاوہ آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیں گے تو اور بھی مثالیں مل جائیں گی. جی اس کے بعد جناب ماحول، ماں جو، حول ارد گرد. تو لفظ جو ہے یہ بھی کلام کرتے ہیں، تھوڑا سا انسان توجہ کرے. کانو تھے وہ 267 بار آیا. اور واو الف علامت ہے، بارہا اس پر بات ہو چکی. جمع مذکر کی علامت ہے، ماضی میں آیا کرتی ہے. اور اس سے پہلے جو آپ کو سبز رنگ میں نظر آ رہا ہے، یہ اردو کے کس لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ جی کان، ہاں بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں پہ یہ مثال نہیں آئے گی.
یہ اور مطلب میں ہے، جسم کا ایک عضو ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ملتے جلتے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہونا، جیسے کائنات، کائنات، کائن، کون و مکان، کون و مکان کا لفظ ہم کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں، 2 دفعہ قرآن مجید میں آیا، 2 علامتیں لگی ہوئی ہیں، کذب، کاذب، اس سے ملتا جلتا لفظ آ گیا، اور یا کا مطلب وہ، اور واو نون کا مطلب جمع مذکر۔ جی اب آتے ہیں اس کے ہم با محاورہ ترجمے کی طرف۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ الفاظ کی تعداد 48، یعنی جتنے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں اگر اس میں سے تکرار نکال دیں، ریپیٹیشن نکال دیں، کیونکہ ایک لفظ بار بار آیا ہے اس کو نکال دیں، جیسے بی کئی دفعہ آیا ہے اور ہم یا ہم کئی دفعہ آیا، ان الفاظ کو ہم نکال دیں تکرار کے بغیر، تو وہ تعداد بنتی ہے 48۔ 48 میں سے جو اردو میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں یا ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 39، اور جو غیر اردو الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، نہ ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان کی تعداد بنتی ہے 9۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں اس سبق کو، اور یقیناً آپ نے توجہ سے سنا ہوگا کہ کل الفاظ کی تعداد 48 ہے، 48 میں سے 39 الفاظ، تھوڑی سی اگر ہم توجہ کر لیں تو 39 الفاظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بیان ہی ایز اٹ از، یا ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں جو ان سے ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو ابتدائی اور لفظی ترجمہ کرنے کے انسان جو ہے وہ قابل ہو جاتا ہے، اور غیر اردو الفاظ ہیں 9، یعنی آج کے سبق میں جو آپ نے جتنا کچھ پڑھا ہے، 5 آیتیں الحمدللہ ہم نے پڑھی لفظی با محاورہ ترجمہ، اگر آپ اس کو توجہ سے دیکھیں گے، سنیں گے، اور مزید جو ہے اس کو سمجھنا جاننا چاہیں تو یہ 9 الفاظ خاص طور پر آپ نے توجہ میں رکھنے ہیں۔ 9 الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، باقی الفاظ تو یا اردو کے ہیں یا اردو الفاظ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اور اگر ان الفاظ کو ہم شمار کریں کہ کل تعداد کتنی بن گئی، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایک لفظ کا آپ کو بتایا گیا، یہ اتنی بار آیا، یہ اتنی بار آیا ہے، اس تعداد کو جب شمار کیا تو یہ ہمارے پاس تعداد بن گئی 38,686۔ تو الحمدللہ آج آپ نے 38,686 الفاظ قرآن مجید کے لفظی اور ابتدائی ترجمے کے طور پر سیکھ لیے ہیں، اور زیادہ محنت کس میں کرنی پڑے گی؟ 9 الفاظ میں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔